أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول العربي المكي المدني القرشي الحربي الهاشمي إن الله بعلمه اصطفى وبالغيبه ارتضى الرسول المقتصد المحمود الحامد رحمة للعالمين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأثير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات بر محمد وآل محمد۔ عشر محرم کے دوسری مجلس میں جو ہمارا موضوع ہے غدیر کے محافظ کا نام ہے عاشورہ، یا دوسرے معنی میں عاشورہ ضامن ہے غدیر کی۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ قیام جس کی یاد پوری دنیا میں منائی جا رہی ہے، اور جن حالات میں یہ یاد منائی جا رہی ہے وہ یہ بتانے کے لیے ہی ہے کہ یہ سلسلہ کسی بھی حال میں رکنے والا نہیں ہے۔ جیسے بھی حالات ہو جائیں، جیسے بھی مسائل ہو جائیں، امام حسین علیہ السلام کا ذکر نہ رکا تھا نہ رکے گا۔ بس یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دور کے لحاظ سے، اپنے وقت کے لحاظ سے، اپنے حالات کے لحاظ سے، اپنی وسعتوں کے لحاظ سے ہم اپنے آپ کو اس ذکر میں شریک کر لیں، کیونکہ یہ ذکر تو اللہ کا کیا ہوا ذکر ہے اور اللہ کا محفوظ کیا ہوا ذکر ہے، لہٰذا اس کو تو کوئی روک نہیں پائے گا۔ لیکن ہم اگر اس ذکر کو کریں گے تو ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جنہوں نے اس کا ذکر کیا۔ یہ ہمارے لیے شرف ہے۔ ذکر کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو ذکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم قابل ذکر ہو جائیں۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ قیام غدیر کو بچانے کے لیے ہے، مولا غدیر کی ولایت کو محفوظ کرنے کے لیے ہے۔ امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ رسول کے قول کے باوجود، 1.25 لاکھ کے مجمع میں اعلان ہو جانے کے باوجود رسول کی سنت کو بھلایا جا چکا ہے، رسول کی سیرت کو بھلایا جا چکا ہے، رسول کے طریقہ کار کو بھلایا جا چکا ہے، اور ہر انسان اپنی سیرت کو، اپنی رفتار کو، اپنی گفتار کو رسول کی سیرت اور رسول کی سنت بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا اب امام حسین اپنے اوپر فرض سمجھ کر میدان میں آتے ہیں اور اس عظیم تحریک کو شروع کرتے ہیں، جو شروع تو 28 رجب سن 60 ہجری میں کی گئی، لیکن جس کا امتداد آج تک ہے، اور تا صبح قیامت، یا یوں کہا جائے تا قیام حجت ابن الحسن العسکری یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کسی بھی انقلاب کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی تحریک کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی ثورہ کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی وقوعے کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے وابستہ افراد کے نظریے کو سامنے رکھ کر اس وقوعے کے بارے میں اپنی بات کہیں۔ کوئی تحریک جب تاریخ میں گزرتی ہے اور ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ اس کے سلسلے میں بہت لوگوں نے چیزیں بیان کی ہوں اور لکھی ہوں اور پڑھی ہوں، اس پہ ریسرچ کی گئی ہو، اس پہ بیانات ثبت کیے گئے ہوں، اور اس پر کتابیں لکھی گئی ہوں، اس پر تھیسس لکھی گئی ہوں، لیکن ان تمام چیزوں کی افادیت اور ان تمام چیزوں کی اہمیت کو جانتے ہوئے اور مانتے ہوئے
یہ بات پھر بھی سب کے ذہن میں رہے گی کہ جو تحریر یا جو تقریر یا جو جملے تحریک سے وابستہ افراد کے ہوں گے ان کی اہمیت الگ ہوگی، جو بعد میں لوگوں نے لکھا ہے اس کی اہمیت الگ ہوگی، کیونکہ بعد والے واقعے کے ہونے کے بعد جو چیزیں، جو گزارش، جو رپورٹس ان کے پاس آئی ہیں، جو مطالعات انہوں نے کیے ہیں، اس سے لکھیں گے، اور واقعہ جس کے زمانے میں ہوا ہے یا جو اس واقعے میں شریک ہے، جو اس تحریک کا بانی ہے یا اس تحریک میں شریک ہے، اس کا جو بیان ہوگا وہ واقعے کی اصل چیز کو بیان کرے گا۔ مثال کے طور پر ہندوستان کی آزادی کو 75 سال ہونے کو آئے، اگر ہم ہندوستان کی تحریک آزادی کے سلسلے میں گفتگو کریں یا لکھنا چاہیں یا پڑھنا چاہیں یا مطالعہ کرنا چاہیں تو ہم کو بہت کچھ مل جائے گا۔ ہر رائٹر جس نے تاریخ پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا اور ہندوستان کی تاریخ پہ لکھا ہوگا، اس کا نہ کوئی نظریہ اس کے اوپر ضرور ہوگا۔ ان سب کی اہمیت ہے، لیکن جو تحریریں، جو تقریریں، جو نظریات خود ان لوگوں کے ہوں جو اس تحریک میں وابستہ تھے یا انہوں نے یہ تحریک چلائی تھی، تو اس کی اہمیت بالکل الگ ہوگی۔ اگر ہم ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں پنڈت نہرو کے بیانات کو پڑھیں گے تو اس کی بات الگ ہوگی، اگر ہم مہاتما گاندھی کے بیانات کو پڑھیں گے تو اس کی بات الگ ہوگی، اگر ہم مولانا ابوالکلام آزاد کے بیانات کو دیکھیں گے اور مطالعہ کریں گے تو اس کی بات الگ ہوگی، کیونکہ یہ اصل محرک ہیں تحریک کے۔ بعد میں جو لوگ لکھیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا تاریخ دان کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں ریسرچ کرنے والا اسکالر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا پروفیسر کیوں نہ ہو، اس نے جو لکھا ہے وہ مطالعہ کر کے لکھا ہے، سن کر یا دیکھ کر یا پڑھ کر لکھا ہے، لیکن اس کے سامنے واقعہ ہوا نہیں ہے، یا اگر ہوا بھی ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے، اور جو شامل ہے اس کی بات الگ ہے، جو عمل کر رہا ہے اس کی بات الگ ہے، جو عمل کو دیکھ رہا ہے اس کی بات الگ ہے۔ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے بلا تشبیہ، کیونکہ عبادت کی بحث ہے لیکن ہم مثال دے رہے ہیں خالی، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی اس کو نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے، نماز کا ڈسکرپشن کون بہتر کرے گا، جو دیکھ رہا ہے یا جو پڑھ رہا ہے؟ جو پڑھ رہا ہے، جو عمل انجام دے رہا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے، در مقابل اس کے جو دیکھ رہا ہے کہ فلاں صاحب یہ عمل کر رہے ہیں۔ روزے کی کیفیت کو کون بہتر بتا سکتا ہے؟ جو خود روزہ رکھ رہا ہو، جو کسی کی خبر دے کہ اس نے روزہ رکھا، وہ کتنا بھی اچھا ڈسکرپشن کیوں نہ کر دے، وہ اس کیفیت تک نہیں پہنچ سکتا جس میں خود روزے دار ہے۔ اسی طرح ہر عمل میں ہے، جب تک خود عمل انجام دینے والا کچھ نہ بیان کرے، اس عمل کے سلسلے میں دوسروں کا ڈسکرپشن اتنا دقیق نہیں ہو سکتا۔ واقعہ کربلا بھی ان واقعات میں سے ہے تاریخ کے جس پر نہ جانے کتنا لکھا گیا ہے۔ ایک بزرگ عالم گزرے ہیں آئے کرباسی کے نام سے، انہوں نے ایک کتاب تحریر کرنا شروع کی، تقریباً یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے جب انہوں نے کام شروع کیا تھا۔ دائرۃ المعارف الحسینیہ کے نام سے، انسائکلوپیڈیا آف امام حسین۔ اس میں انہوں نے صرف ان لوگوں کے نام جمع کیے ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ کہا ہے یا لکھا ہے۔ اور مثال کے طور پر اگر انہوں نے نظم کہی ہے تو 1 یا 2 شعر اس کے نقل کر دیے، کوئی تحریر کی ہے تو 1 یا 2 پیراگراف ان کے بعنوان مثال نقل کر دیے۔ صرف عربی میں، یعنی عربی میں جن لوگوں نے امام حسین پر شعر کہے ہیں، جنہوں نے امام حسین کے اوپر نثر میں کچھ کہا ہے، نظم میں کچھ کہا ہے، شعر کہا ہے، مرثیہ کہا ہے، صرف عربی داں حضرات، ان کے نام اور چھوٹے چھوٹے جو ریفرنسز ہیں ان کو جب انہوں نے جمع کیا تو تقریباً 12 جلد کتاب تھی۔ اردو میں کتنا ہے اور انگریزی میں کتنا ہے اور سرائکی میں کتنا ہے اور ہندی میں کتنا ہے اور فارسی میں کتنا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔
اتنا لکھا گیا ہے امام حسین کے سلسلے میں. ان سب کی اہمیت ہے, ان سب کی اپنی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. ایک انسان جس کو امام حسین کے بارے میں بالکل کچھ نہیں معلوم ہے, وہ جب ان کو پڑھے گا تو اس کو بہت مدد ملے گی. لیکن ان سب کی اہمیت کے باوجود اگر ہم خود تحریک کربلا کو سمجھنا چاہیں تو بہترین طریقہ تحریک کربلا کو سمجھنے کا خود مطالعہ کرنا امام حسین کے الفاظ کو ہے. امام حسین کیا کہتے ہیں اپنی تحریک کے سلسلے میں, امام حسین کیا کہہ رہے ہیں اپنے اس قیام کے سلسلے میں. اس کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو حقیقت ہے وہ بالکل الگ ہوگی, منفرد ہوگی دوسروں کے مقابلے میں, کیونکہ امام حسین یہ کام انجام دے رہے ہیں, دوسرے واقعے کو دور سے دیکھ رہے ہیں, دوسرے اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں, امام حسین اس کو کر رہے ہیں. دونوں میں بہت فرق ہے. امام حسین نے وصیت کی ہے, مفصل وصیت ہے, آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ امام حسین جب مدینے سے نکلنے لگے تو امام حسین نے باقاعدہ وصیت کی اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام, اور وصیت تحریر کی. آج ہمارے لیے آسان ہے کسی چیز کو تحریر کرنا, اب تو قلم کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی ہے. آپ موبائل اٹھائیے, اس میں جو چاہیے لکھ دیے, دنیا کے ہر گوشے و کنارے میں پہنچا دیجیے, محفوظ ہو گیا, وہ کلاؤڈز میں محفوظ ہو گیا. آج آسان ہے لکھنا اور لوگوں تک پہنچانا, لیکن سن 60 ہجری میں ابھی کاغذ اپنی ابتدائی شکل میں ہے. تحریر کرنا ایک کام ہوتا تھا, قلم آمادہ کرنا ہے, سیاہی آمادہ کرنی ہے, کاغذ کو آمادہ کرنا ہے, پھر تحریر ہوتی تھی. اگر آج آپ کو تحریر کرنا ہو تو آپ اپنے گھر میں پیپر آسانی سے مل جائے گا, آپ کو گھر میں نہیں ہوگا تو بازار سے مل جائے گا, سیکنڈز کا کام ہے. اگر آپ واقعاً پیپر پہ کچھ لکھنا چاہیں, وَإِلَّا کمپیوٹرز کا زمانہ, ڈیجیٹل کی دنیا کا زمانہ, آپ کوئی بھی چیز کہیں بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر پیپر بھی فراہم کرنا ہو, قلم بھی فراہم کرنا ہو, تو کتنی آسانی سے یہ کام آپ انجام دے سکتے ہیں. لیکن اس زمانے میں سخت تھا. ایک بھائی کو وصیت کرنی ہے جانے کے لیے اپنے بھائی سے, اس زمانے میں جب کاغذ و قلم اتنا مسئلہ تھا, تو امام حسین نے کیوں اہتمام کیا کہ لکھا جائے. امام حسین محمد حنفیہ سے گوشے و کنار میں جا کے وصیت کر سکتے تھے, اپنے خانوادے کے بیچ میں کھڑے ہو کے وصیت کر سکتے تھے کہ یہ میری وصیت ہے محمد بن حنفیہ کے نام. لیکن امام حسین علیہ السلام نے تحریر کیا. تحریر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام حسین یہ وصیت نامہ لکھ تو محمد حنفیہ کے نام رہے ہیں, لیکن اس کا پیغام رہتی دنیا تک کے ہر اس فرد کے لیے ہے جو حسین کو مطالعہ کرنا چاہتا ہے, حسین کو سمجھنا چاہتا ہے. اور امام حسین نے اس وصیت نامے میں سوائے اپنے قیام کے کسی اور چیز کو لکھا ہی نہیں ہے. یہ بھی عجیب سی بات ہے. انسان کس چیز کی وصیت کرتا ہے؟ انسان اپنے مال کی وصیت کرتا ہے, انسان اپنے گھر کی وصیت کرتا ہے, انسان اپنی پراپرٹی کی وصیت کرتا ہے. میرے بعد میری پراپرٹی کے ساتھ یہ کرنا, میرے بعد میرے مال کے ساتھ یہ کرنا, یہی تو وصیت ہوتی ہے. امام حسین اپنی وصیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں خروج کر رہا ہوں, میرا ہدف کیا ہے. یعنی میری جو بھی پراپرٹی ہے جس کو میں اس لائق سمجھتا ہوں کہ اس کے سلسلے میں وصیت کروں, وہ یہ میری تحریک ہے. کیونکہ امام حسین جانتے ہیں کہ باقی تمام چیزیں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی, لیکن یہ تحریک زندہ رہے گی اور خدا اس کو زندہ رکھے گا. تو اس سلسلے میں میں اپنی وصیت کر جاؤں, اور صرف وصیت کو بولنے پر اکتفا نہ کروں, لکھ کر جاؤں. آج اس زمانے میں جس کو ہم کمیونیکیشن کا دور کہتے ہیں, اس میں کتنا مس کمیونیکیشن ہوتا ہے. آپ ایک بات کہیے, 10ویں کان تک پہنچتے پہنچتے وہ بات بدل جاتی ہے اگر ریکارڈڈ نہ ہو. آپ نے جو بات کہی ہے 10ویں کان تک پہنچتے پہنچتے وہ بدل جائے گی. یعنی ایک دن میں ہی آپ کی تحریک یا آپ کا جو جملہ تھا وہ بدل جائے گا اگر وہ ریکارڈ نہیں کیا گیا ہے. تو 1400 سال میں کتنا بدل جاتا اگر امام حسین صرف بولنے پر اکتفا کرتے. آج جو پورا ایک ہمارے علماء ماشاءاللہ
اس چیز سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، جو لوگ اہل مطالعہ ہیں اس چیز سے واقف ہیں کہ جب ہم امام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا مسئلہ کیا آتا ہے کہ حدیث کا راوی کون ہے، حدیث کی راوی موثق ہے نہیں ہے، بھولنے والا تو نہیں تھا، سچ بولنے والا تھا، جھوٹ گڑھنے والا تو نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ تحریر نہیں ہونے دی رسول کی حدیثوں کو. ایک سازش کے تحت رسول کی حدیثوں کو لکھا نہیں گیا، اور جب لکھا گیا تو بہت بعد میں لکھنا شروع کیا گیا. تو وہ لوگ جنہوں نے باقاعدہ رسول سے سنا تھا وہ اب تقریباً ختم ہو گئے تھے جب لکھنا شروع ہوا حدیث کو، غیر از مکتب اہل بیت جو کہ یہاں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کے بعد ایک حدیثوں کو محفوظ رکھا تھا. تو اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہی آتا ہے کہ کیا واقعاً رسول نے یہی جملہ کہا تھا یا راوی کا بنایا ہوا جملہ ہے؟ یہ مضمون حدیث ہے یا مفہوم حدیث ہے یا منطوق حدیث ہے؟ ایک مفصل بحث ہے. تو چونکہ تحریر نہیں ہے لہٰذا شک ہوتا ہے کہ رسول نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا. لیکن اگر تحریر ہو جائے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اہل ذوق میرے اشارے کو سمجھ جائیں گے، شاید یہی وجہ تھی کہ رسول چاہتے تھے کہ باقی حدیثیں اپنی جگہ پر نہیں لکھی نہ صحیح، لیکن میں آج کچھ لکھ دوں جو تمہیں کل بھٹکنے سے محفوظ رکھ سکے. اور منع کرنے والے جانتے تھے کہ رسول کیا لکھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہاں ہنگامہ کیا کہ رسول نہ لکھ سکے. لیکن آج نواسہ رسول پر یہ پابندی نہیں ہے، لہٰذا نواسہ رسول لکھ کر جا رہا ہے اس وصیت کو، اور اپنے بھائی محمد حنفیہ کے حوالے کر رہا ہے کہ بھائی کے نام وصیت ضرور ہے لیکن رہتی دنیا تک جتنے حسینی ہوں گے یہ میری وصیت ان سب کے نام ہے، کہ نہ میں فساد کے لیے خروج کر رہا ہوں نہ میں باطل کے لیے خروج کر رہا ہوں، میں خروج کر رہا ہوں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں خروج کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. امام حسین کی تحریر اس لائق ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سمجھا جائے، ایک ایک نقطہ سمجھا جائے کہ یہ حرف کیوں استعمال کیا، فلاں حرف کیوں نہیں استعمال کیا، یہ کلمہ کیوں استعمال کیا، دوسرا کلمہ کیوں نہیں استعمال کیا، اصلاح کا لفظ کیوں استعمال کیا. امام حسین کوئی بھی جملہ استعمال کر سکتے تھے، انما خرجت لطلب الاصلاح، میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. امام حسین اصلاح کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی اور لفظ کہہ دیتے. امام حسین اہل علم ہیں، اہل زبان ہیں. جو اہل زبان ہوتا ہے اس کے پاس ہزاروں الفاظ ہوتے ہیں. ہم اور آپ اردو بولتے ہیں، ہم ایک ہی جگہ پر ایک ہی جملے کو کئی لفظوں میں اور کئی کلمات کے ذریعے سے ادا کر سکتے ہیں. ہم ایک انسان جو گھر میں آیا ہے اس سے ہم کہہ سکتے ہیں بیٹھیے، اور ہم اس سے کہہ سکتے ہیں تشریف رکھیے. یہ میں آسان مثال دے رہا ہوں اپنے جوانوں کے لیے. دونوں لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں، دونوں میں کوئی قباحت نہیں ہے. آپ بیٹھیے، آپ تشریف رکھیے، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، لیکن استعمال کرنے سے تہذیب معلوم ہوتی ہے، ایٹیکیٹس معلوم ہوتے ہیں، ایٹریبیوٹس معلوم ہوتے ہیں. یا نہ دیکھنے والے کو جب یہ جملہ سنایا جائے گا تو اس کے اگر وہ تہذیب سے آشنا ہوگا تو سمجھ جائے گا کہ بیٹھیے جس سے کہا گیا ہے اور تشریف رکھیے جس سے کہا گیا ہے اس کی دونوں کی شخصیت میں فرق ہے. تو جملے کا استعمال صرف اس ہدف سے نہیں ہوتا کہ صرف اس کے معنی کو ہم مقصود ہے، بلکہ اس میں بہت سی چیزیں نہفتہ ہوتی ہیں. دونوں جملے کہہ سکتے ہیں اور ہدف وہی ہوگا کہ جو آیا ہے وہ بیٹھ جائے گا یا اس کو بیٹھنے کی جگہ ہم دے رہے ہیں. لیکن آپ کے جملے کے بدلنے سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو یہ تمیز ہے کہ کس سے کس طرح خطاب کیا جاتا ہے. یعنی کہنے کو جملہ ہے لیکن وہ جملہ صرف اس ہدف سے نہیں بولا جا رہا ہے کہ آپ سامنے والے کو صرف بیٹھنے کو کہہ رہے ہیں، بلکہ آپ اس کا احترام بھی دکھا رہے ہیں، اپنی تہذیب بھی دکھا رہے ہیں. تو امام حسین بھی اسی طرح کئی جملے استعمال کر سکتے تھے.
میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. امام حسین اصلاح کرنا چاہتے ہیں. اصلاح کب ہوتی ہے؟ امام حسین نے یہی لفظ کیوں استعمال کیا؟ وقت ہے مطالعہ کریں اس کا، سوچیں سمجھیں. امام حسین علیہ السلام لفظ اصلاح کہہ رہے ہیں، یعنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اصلاح تبھی ممکن ہے جب پہلے سے کوئی چیز ہو. اگر آپ کوئی چیز نئی بناتے ہیں تو آپ اس کی صنعت کرتے ہیں، آپ اس کو وضع کرتے ہیں، آپ اس کو مینوفیکچر کرتے ہیں، آپ اس کو پروڈیوس کرتے ہیں. آپ پروڈکشن جب کریں گے کسی چیز کا، آپ مینوفیکچر جب کریں گے کسی چیز کو، تو یہ جدید ہے، یہ بنا رہے ہیں آپ. میں بنا رہا ہوں، میں خلق کر رہا ہوں، میں وجود میں لا رہا ہوں. ابھی اصلاح ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی. جب یہ ہو جائے اور پھر خراب ہو جائے. میں نے کوئی چیز بنائی، کسی کمپنی نے کوئی چیز بنائی اور بازار میں دی، میں نے جا کے لی اور وہ چیز چل رہی ہے. اس نے پروڈیوس کیا، اس نے مینوفیکچر کیا، میں نے اس کو بائے کیا، میں نے کنزیوم کیا، میں اس کو یوز کر رہا ہوں. اب یہ خراب ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ اب یہ ریپیئر ہوگی. اصلاح ہے ریپیئرنگ، یعنی پہلے سے ہے، مینوفیکچرڈ چیز ہے، پروڈکٹ موجود ہے، اس میں خرابی آئی ہے، اس لیے ریپیئر ہونا ہے. امام حسین اس انتخاب سے نہ جانے کتنے قلم کو توڑ دے رہے ہیں، کتنے لوگوں کے منہ بند کیے دے رہے ہیں کہ کل بکے ہوئے قلم کہیں یہ نہ کہیں کہ حسین کوئی نئی چیز لے کے آ رہے تھے، حسین نئی شریعت لے کے آ رہے تھے، حسین نیا قانون لے کے آ رہے تھے، لہٰذا حکومت نے ان کے خلاف اقدام کیا. حسین اعلان کر رہے ہیں کہ نیا کچھ نہیں ہے، میں اصلاح کرنا ہوں، یعنی پہلے سے موجود ہے، اس میں خرابی آ گیا، میں ریپیئرنگ کرنے آ رہا ہوں. اور کسی اور کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، ہمارے مسلک کو تو معلوم ہے کہ رسول کا دین کمال پہ تھا اور کامل تھا، کیونکہ ابھی 13 ہی دن گزرے ہیں. ہم نے اس واقعے کی یاد منائی ہے جس دن اسلام کو کامل ہونے کی سند دی گئی. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین کامل ہو گیا. یہ کسی سرکاری ادارے کی طرف سے دی گئی مہر نہیں ہے جو خریدی جا سکے، یہ اللہ کی دی ہوئی سند ہے. جو خود کمال ہے وہ کہہ رہا ہے کامل ہو گیا، یعنی اس میں کسی طرح کی اب کوئی کمی نہیں ہے. کسی طرح کی اگر کمی ہوتی تو اللہ اسے کامل نہیں کہتا. اللہ خود کمال ہے، وہ کمال کو پسند کرتا ہے. ایک چیز کمال پر کیسے پہنچتی ہے یہ اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ کل سے گفتگو اس پہ رہے گی. لیکن اس جملے کو یہاں پر یاد رکھیے کہ امام حسین علیہ السلام اصلاح کرنے آئے ہیں، یعنی نئی چیز لے کر نہیں آئے ہیں. ایک چیز موجود ہے، اس میں خرابی آ گئی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. حسین ابن علی کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اسلام میں وہ اسلام جو کامل اسلام تھا، جس کو اللہ نے کامل کہا تھا، اس کے اندر کوئی ایسی کمی ہو گئی تھی کہ جس کو ضرورت تھی کہ اصلاح کی جائے. اور وہاں موجود 10,000 سے زیادہ اصحاب جو مدینے میں موجود تھے اس وقت، ان میں سے کسی نے آگے بڑھ کر حسین ابن علی سے نہیں کہا کہ دین تو صحیح ہے، دین تو کامل ہے، آپ اصلاح کس چیز کی کرنا چاہتے ہیں. ان کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ بھی جانتے تھے کہ اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن وہ کر نہیں سکتے تھے، منتظر تھے کہ حسین آگے بڑھیں. یہ خود ایک سوال ہے کہ آخر امام حسین ہی کیوں اصلاح کریں، جس کا جواب اپنے موقع پہ دیا جائے گا. لیکن دین کو اصلاح کی ضرورت ہے، اور ہر چیز کی اصلاح کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے.
ہر چیز اپنے اپنے لحاظ سے صحیح کی جاتی ہے. جیسی خرابی ہوگی ویسے اس کی ریپیئرنگ ہوگی. اگر ہارڈ ویئر خراب ہے تو ہارڈ ویئر صحیح کرے گا. سافٹ ویئر میں خرابی آ گئی تو اس میں ہارڈ ویئر سے کوئی مطلب نہیں, سافٹ ویئر ٹھیک کرنا پڑے گا. انسانی علم جتنا ترقی کرے گا ہمارے لیے سمجھانا آسان ہو جائے گا. جیسی خرابی ہوگی ویسی اصلاح ہوگی. جس چیز میں خرابی ہوگی اس چیز کا ماہر اس کی اصلاح کرے گا. گھر کی مرمت کوئی مستری ہی کرے گا. پائپ لائن کی خرابی کوئی پلمبر ہی صحیح کرے گا. الیکٹریکل لائن کی خرابی کوئی الیکٹریشین ہی صحیح کرے گا. ہر ایک اس چیز کا ماہر آ کر اس کو صحیح کرے گا. حسین اصلاح کرنے نکلے, لیکن یہ اصلاح شاید زبان سے نہ ہو سکے, کیونکہ لوگ سن رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں. امت سو چکی ہے, اس کو جگانا ہے. کیسے جاگے گی یہ امت؟ کبھی جگانے کے لیے آواز دی جاتی ہے, کبھی جگانے کے لیے جھنجھوڑا جاتا ہے, اور کبھی کبھی جگانے کے لیے پانی کی چھینٹیں دی جاتی ہیں. لیکن جب امتیں سو جائیں تو وہ پانی کی چھینٹ سے نہیں جاگتی, ان پر خون کی چھینٹیں ڈالنی پڑتی ہیں. اور اگر اسلام کی حفاظت ہے اور غدیر کی حفاظت مقصد ہے تو حسین اپنا خون دینے کو تیار ہے. 2 محرم نام اور تاریخ کافی ہے انسان کے رونے کے لیے. دو محرم آتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ 2 محرم کا مطلب ہے حسین کربلا پہنچ گئے. روایت میں ہے کہ حسین جو اپنے کاروان کے ساتھ چل رہے تھے اور ہر کے لشکر سے ملاقات ہو چکی تھی, اور یہ طے پایا تھا کہ اب ہم ایک بیراہے پر چلیں گے جو نہ مدینے کی طرف جاتا ہو اور نہ کوفے کی طرف جاتا ہو, جب تک دوسرا حکم نہ آ جائے. اور اس بیراہے پہ چلتے چلتے حسین کی سواری رک گئی. روایات میں ہیں, علماء بیان کرتے ہیں کہ حسین نے سواریاں بدلنا شروع کی. بعض میں ہے کہ 7 سواریاں بدلیں, لیکن کوئی سواری آگے نہیں بڑھی. حسین جانتے ہیں لیکن حجت تمام کر رہے ہیں. ایک بار پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ مختلف آوازیں دی گئیں, مختلف جواب دیے گئے. کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں, کسی نے کہا مولا اسے شط الفرات کہتے ہیں, کسی نے کہا مولا اسے غادریہ بھی کہتے ہیں, کسی نے کہا اس کو ماریہ بھی کہتے ہیں. ایک طرف سے آواز آئی مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. یہ نام سننا تھا, یہ نام سننا تھا کہ ایک بار حسین زمین پر آئے اور ایک جملہ کہا, اعوذ باللہ من کرب و بلا, خدا کی پناہ چاہتا ہوں کرب سے اور بلا سے. مٹی کو ہاتھ میں لیا, سونگھا, اور اس کے بعد کہا ہاں بے شک یہ وہی زمین ہے, یہ وہی خوشبو ہے جو میرے نانا نے مجھے بچپن میں سونگھائی تھی. اجرکم اللہ, خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا رحمت نازل کرے اس صرخے پر جو میرے جد حسین ابن علی کے لیے
بلند کیا جائے، یعنی وہ بلند آواز گریا جو حسین ابن علی کے لیے کیا جائے، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرتا ہے۔ امام نے دعا دی ہے، اجرکم علی اللہ۔ 2 محرم حسین کربلا پہنچ گئے، حسین سواری سے اتر گئے، بھیا عباس خیموں کو لگانے کا انتظام کرو، ہم یہیں رکیں گے، ہم یہیں قیام کریں گے۔ ابو الفضل عباس نے حکم امام سے خیام لگانے کے بندوبست شروع کیا، اور یہ چونکہ ابو الفضل عباس جانتے ہیں ساتھ میں بچے ہیں، ساتھ میں بیویاں ہیں، لہٰذا دریا کے کنارے کو منتخب کیا گیا ہے تاکہ کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، کسی طرح کی کوئی دشواری نہ ہو۔ اس گرمی کے مہینے میں جب صحرا کی گرمی اور تمازت آفتاب انسان کے جسم کو لرزاں کر دیتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی کی کمی سے بچوں کو کوئی اذیت ہو، بیویوں کو کوئی اذیت ہو، لہٰذا خیمے دریا کے کنارے نصب کیے جا رہے ہیں۔ اور جب خیمے نصب ہو گئے تو ایک بار ابو الفضل عباس نے چاہا کہ بیویاں آ کر خیموں میں قیام کریں۔ ہاں، اسی اثنا میں جناب زینب زمین کربلا پر تشریف لائیں، اور ایک ہوا کا جھونکا آیا جس نے کچھ خاک آپ کے سر اقدس پر ڈالی۔ ایک بار شہزادی نے گھبرا کر کہا، ارے کوئی میرے ماجائے کو بلائے۔ اجرکم علی اللہ، شہزادی نے کہا کوئی میرے ماجائے کو بلائے، امام حسین تشریف لائے۔ اے بہن، تم نے مجھے یاد کیا، کیا وجہ ہے جو مجھے یاد کیا؟ کہا بھیا یہ کون سی جگہ آ گئے ہیں؟ ابھی مجھے ایسا احساس ہوا کہ جیسے دوبارہ یتیم ہو گئی، ایسا احساس ہوا کہ جیسے سب قتل و غارت موجود ہو۔ یہ جگہ عجیب سی لگتی ہے۔ ابھی ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے میری چادر کو ہلا دیا اور میرے اوپر خاک لے کر آیا۔ اے بھیا یہ کوئی اچھی جگہ معلوم نہیں ہوتی۔ امام حسین نے دلاسا دیا، بہن گھبراؤ نہیں، بہن گھبراؤ نہیں، حسین موجود ہے، عباس موجود ہیں، میرے ساتھی موجود ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قیام کرنا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں رکنا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں کا ہم نے طفلی میں وعدہ کیا ہے۔ ہاں، حسین کربلا پہنچ گئے ہیں، اور حسین کا کربلا پہنچنا ہے، اور دنیا کو خبر ہو گئی کہ حسین کربلا میں ہیں۔ ہر طرف سے حسین کو گھیرا جانے لگا۔ ہاں، اب حسین ہر طرف سے گھیرے جا رہے ہیں، لیکن حسین کے قیام میں اطمینان ہے، حسین کے ساتھیوں میں اطمینان ہے، حسین کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ حسین ابن علی 2 محرم کو کربلا پہنچے، اور حسین ابن علی کے اس کربلا پہنچنے کا جو شخص سبب بنا ہے وہ بھی حسین کے ساتھ ہے۔ جب حسین کربلا سے کچھ منزل دور تھے تو حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج پانی زیادہ اکٹھا کرنا۔ پانی اکٹھا کر لیا گیا، اور جب یہ کاروان آگے بڑھا تو کسی نے دور سے کوئی چیز دیکھی۔ ایک بار کہا کہ مجھے نخل دکھائی دے رہے ہیں، یعنی کھجور کے پیڑ دکھائی دے رہے ہیں۔ کسی دوسرے نے جواب دیا کہ یہاں دور دور تک کوئی نخلستان نہیں ہے، کوئی کھجور نہیں ہے، یہاں کھجور کے درخت نہیں ہو سکتے، اس راستے کو ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں، یہاں کوئی درخت نہیں ہے۔ اب جب کاروان تھوڑا سا آگے بڑھا تو سمجھ میں آیا کہ جسے نخل سمجھا جا رہا تھا وہ علموں کے علم ہیں۔ وہ دور سے آتا ہوا ایک لشکر ہے جو حسین کی طرف بڑھ رہا ہے، ایک لشکر ہے جس کی تعداد 1000 کے اوپر بتائی جا رہی ہے، لیکن اس لشکر کی حالت یہ ہے کہ دم نکل چکا ہے اور بھوک اور پیاس ان پر غلبہ پا چکی ہے۔ حسین کے سامنے جب وہ لشکر پہنچا اور حسین کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور حسین کے راستے کو روک دیا گیا، لیکن بھوک اور پیاس کا شدت ہے۔ ایک بار حسین کے ساتھیوں نے کہا مجھے اس لشکر کا ارادہ اچھا نہیں لگتا، اے مولا ابھی یہ لوگ تھکے ہوئے ہیں، ابھی یہ لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں، ان میں سکت نہیں کہ یہ ہم سے جنگ کر سکے، آپ اجازت دیجئے ہم ان سے ابھی مقابلہ کر لیتے ہیں۔ لیکن حسین، ہائے میرا کریم حسین، اس نے کہا نہیں، یہ بھوکے اور پیاسے حسین کے سامنے آئے ہیں، پہلے انہیں پانی پلاؤ، ان کے اندر کچھ جان اور رمق تو آئے۔ اے مولا حسین، ہم آپ کے صدقے اور قربان ہو جائیں۔ اے مولا، صرف ایک جملہ دل میں بار بار آتا ہے، ایک بات دل میں بار بار آتی ہے۔ اے مولا، آپ جانتے تھے علم امامت سے اس
میں حر ہے، اس میں حر کا بیٹا بھی ہے، اس میں حر کا بھائی بھی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کل میرے ساتھی بن جائیں گے، لیکن آپ نے سب کو پانی پلایا ہے، پورے لشکر کو پانی پلایا ہے۔ کل یہی لوگ ہوں گے جو علی اکبر پہ حملہ کر رہے ہوں گے، کل یہی لوگ ہوں گے جو عباس پر حملہ کریں گے، کل یہی لوگ ہوں گے جو قاسم کے لاشے کو پامال کریں گے۔ اے حسین آپ ان کو پانی پلا رہے ہیں۔ حسین شاید جواب دے، ارے میں کریم ابن کریم ہوں، میرے دروازے پہ کوئی پیاسا آئے میں کیسے اسے جانے دوں؟ اے آقا آپ کی محبت اور آپ کی رفعت کے قربان، ہم بھی یہی امید لے کر آپ کے دروازے پر آئے ہیں۔ اے آقا ہم بھی پیاسے ہیں، ہمیں معرفت کا شربت چاہیے۔ اے آقا ہم پیاسے ہیں، ہمیں علم اور ادب چاہیے۔ اے آقا ہم کسی دروازے پہ نہیں جاتے، ہم تو صرف آپ کے در پر حاضر ہوتے ہیں۔ بس آپ سے معرفت چاہیے، بس آپ سے علم چاہیے۔ ہمارے اس خالی کاسے کو علم سے بھر دیجئے، شرف سے بھر دیجئے اور وقار سے بھر دیجئے اور اپنی معرفت سے بھر دیجئے۔ ہاں حسین نے پانی پلانا شروع کیا۔ راوی کہتا ہے، خود لشکر کا شخص ہے، راوی کہتا ہے کہ میں حر کے لشکر کے ساتھ تھا، اور جب ہم نے حسین ابن علی کا راستہ روکا تو ہم میں اتنی رمق نہیں تھی کہ ہم حسین سے بات کر سکیں۔ زبان خشک ہو چکی تھی اور ہونٹ ہمارے خشک ہو گئے تھے، لیکن ہم حسین کے سامنے کھڑے تھے۔ حسین نے کہا کہ پانی پلایا جائے، اور یہاں تک کہ صرف حسین نے کہا نہیں بلکہ حسین آگے بڑھے اور خود انتظام دیکھنے لگے کہ سب کو پانی پلایا جانے لگے، یہاں تک کہ حسین میرے نزدیک آئے اور مجھ سے کہا اپنے ناقے کو نیچے بیٹھاؤ۔ میں اتنا تھکا ہوا تھا اور اتنا خستہ تھا کہ حسین کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، لہٰذا حسین نے مجھے دیہاتی زبان میں مجھ سے خطاب کر کے کہا کہ اپنے ناقے کو نیچے بیٹھاؤ۔ ہاں کسی طرح میں نے ناقے کو نیچے کیا۔ حسین نے پانی کی ایک مشک میری طرف بڑھائی کہ بھائی لو پانی پی لو۔ میں اتنا تھکا تھا کہ مشک دہانہ کھول نہیں پا رہا تھا اور پانی پی نہیں پا رہا تھا، یہاں کہ حسین آگے بڑھے، مشک کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، ایک چلو کی شکل بنائی، میرے دہن سے لگائی اور حسین نے مجھے پانی پلایا۔ اے حسین تم پر لاکھوں سلام، تم نے قاتلوں کو پانی پلایا ہے۔ اے حسین ہم تم پر قربان، تم نے اپنے قاتلوں کو پانی پلایا ہے۔ اے میرے مولا یہ وہ لشکر ہے جو کل آپ کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہوگا۔ ہاں حسین نے سب کو پانی پلا دیا ہے، اور اب بات اس بات پر ٹھہری ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ حر آگے بڑھتا ہے کہ میں حر ابن یزید ریاحی ہوں، اس لشکر کا سردار میں ہوں، مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں آپ کو کوفے جانے سے روک دوں اور آپ کو گرفتار کر لوں اور آپ کو حکومت تک تحویل دے دوں۔ حسین نے کہا کوفے کے لوگوں نے مجھے طلب کیا ہے، وہ مجھ سے ہدایت چاہتے ہیں، وہ مجھ سے ان امور میں مشورت چاہتے ہیں، کہا ہمیں حکم ہے کہ ہم آپ کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ حسین نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے واپس جانے دو، کہا ہمیں اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم آپ کو واپس جانے دیں، لہٰذا یہ طے ہوا کہ ہم ایک ہی رستے پر چلیں گے یہاں تک کہ دوسرا جواب آ جائے۔ اس کے بعد حسین نے صرف ایک خاص کہا کہ اس نماز کا وقت نزدیک آ گیا۔ حسین چاہتے تھے کہ نماز پڑھیں۔ پوچھا اے حر تم اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھو گے، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھیں؟ حر نے کہا اے فرزند زہرا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، وہ نماز کیا نماز ہوگی جو آپ سے الگ رہ کر پڑھی جائے۔ ہاں حسین نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب کوئی گفتگو کسی نتیجے پہ نہ پہنچی تو ایک بار حسین گھوڑے پر سوار ہوئے اور چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں، لیکن حر نے عجیب گستاخی کی ہے، اپنا ہاتھ لجام فرس پہ ڈالا ہے اور حسین کی لجام کو روک لیا۔ حسین کے منہ سے صرف ایک جملہ نکلا ثقلت امک یا حر، اے حر تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، یہ کیا گستاخی ہے۔ حر نے ہاتھوں کو جوڑ کر صرف ایک جملہ کہا اے آقا میں بھی آپ کی ماں کا نام لے سکتا ہوں، لیکن سوائے ادب کے، سوائے بزرگی کے یہ نام نہیں لیا جا سکتا۔ ہاں شاید یہی احترام سیدہ تھا جس نے حر کو وہ منزلت دلوائی کہ اب رہتی دنیا تک حر کو علیہ السلام کہا جاتا رہے گا۔ یہ شاید حر کی عظمت ہی تھی، یہ احترام سیدہ ہی تھا جس نے حر کو یہ مقام دلوایا۔
اجرکم علی اللہ، ہاں حر حسین کے مقابلے میں ہے، حر حسین کے مخالف لشکر میں ہے۔ کربلا میں جب حسین کے قیام لگ گئے ہیں تو حر بھی سامنے قیام لگا کر بیٹھ گیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ موقع آ گیا کہ جب حر کے مقصد دیکھتے دیکھتے کربلا فوجیوں سے بھر گئی ہے، کربلا لشکروں سے بھر گئی ہے، اور اب طے ہو گیا ہے کہ کل 10 محرم کو حسین کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ اب حر مضطرب ٹہل رہے ہیں۔ کسی نے آ کر پوچھا، اے حر اتنے مضطرب کیوں ہو، اتنے بے چین کیوں ہو؟ ایک بار جواب دیا کہ تم مجھے بے چین کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا، اے حر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے اور شام میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، آخر تو اتنا بے چین کیوں ہے، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ ایک بار جواب دیا، ارے تجھے نہیں معلوم، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ ہاں حر اضطراب میں ہے کہ اگر حسین سے جنگ ہوئی تو کس طرح قیامت میں جواب دیں گے۔ صبح نمودار ہوئی اور حر کی قسمت کا سورج بھی چمک گیا۔ ایک بار حر خیمے سے نکلے اور اپنے آپ کو قیام حسینی کے نزدیک کیا۔ بیٹا ساتھ ساتھ ہے۔ ایک بار آواز دی، بیٹے نے آواز دی، اور بابا میں بھی ساتھ چلوں گا۔ حسین کی طرف میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ہاں حر نے کہا، آ جاؤ میرے ساتھ۔ اور جب حر نزدیک ہو گئے تو ایک بار آواز دی، اے بیٹا میں بہت خطا کار ہوں، میں نے بڑا گناہ کیا ہے۔ آج حسین جس مصیبت میں ہیں میری وجہ سے ہیں، میں نے حسین کا راستہ روکا تھا، لہٰذا میں خطا کار ہوں۔ ایک کام کرو، میرے ہاتھوں کو پس پشت باندھ دو، جس طرح کسی مجرم کو گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے اس طرح مجھے آ کر حسین کے سامنے پیش کرنا۔ ہاں ہاتھوں کو باندھ کر حسین کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ایک بار حسین کے سامنے حر پہنچے، حسین آگے بڑھے، حر کا استقبال کیا، ہاتھوں کو کھلوایا، حر کو گلے سے لگایا، اور ایک بار صرف ایک جملہ کہا۔ میں نے مجلس تمام کی، صرف ایک جملہ کہا، اے حر خوش آمدید، اے حر میں تمہارا کب سے منتظر تھا، اے حر تمہارا استقبال ہے۔ صرف ایک ایسی چیز ہے جو حسین کو اذیت کر رہی ہے۔ اے حر کل جب دشمن بن کر آئے تھے تو میں نے تمہیں پانی سے سیراب کیا تھا، لیکن اے حر آج حسین شرمندہ ہے کہ تم اس حال میں آئے ہو کہ حسین کے گھر میں ایک کوزہ آب نہیں ہے۔ حر نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا اس کی خطا میری ہے، یہ میری غلطی ہے کہ آج آپ اس طرح پیاس کے عالم میں ہیں۔ کہا، اے حر میں نے تمہیں معاف کیا۔ ہاں حر کو معاف کر دیا گیا، لیکن ایک بار حر نے آگے بڑھ کر کہا، اے آقا میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا، حر کیا چاہتے ہو؟ کہا، میں جنگ کی اجازت چاہتا۔ کہا، ابھی تو آئے تھے۔ کہا، آقا اب دیکھا نہیں جاتا، اب برداشت نہیں ہوتا۔ پہلے بیٹے کو روانہ کیا، ہاں بیٹا نے جا کر جنگ کرنا شروع کی، اور ایک بار آواز دی، بابا مدد کیجئے۔ حر بڑھنا چاہتے تھے، حسین نے روک دیا۔ اے حر کیا غضب کرتے ہو؟ کہیں بوڑھے باپ بھی جوان کی میت پر جاتے ہیں۔ اے میرے مولا، آپ نے حر کو تو روک دیا، لیکن ابھی کچھ دیر میں آواز آئے گی، یا ابت علیک من السلام، اے بابا سلام آخر قبول ہو۔ حسین تھے اور آ کر زمین پر گریں گے، وہ اکبرا کی صدا بلند ہوگی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خدایا اس ظلم اور اس بربریت سے، خصوصاً اس وبا سے جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے جلد سے جلد ہم سب کو نجات عطا فرما۔ خدایا اس زمانے میں ہمیں صحیح طریقے سے عزاداری سید الشہداء انجام دینے کی اور برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ خدایا ظلمت اور اس تیرگی سے نجات کے لیے منتقم خون کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے، ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔